جو اس زمانے سے لے کر آج تک کیا ہے مسلمانوں کو پیش آ رہی ہے، وہ ہے جھوٹی افواہیں پھیلانا، کسی کے لیے بھی کچھ بول دینا اور بول کے کیا ہے اس کو اتنی ہوا دینا، اتنی ہوا دینا، اتنی ہوا دینا کہ یہ جو جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں اس سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، نمازی لوگ متاثر ہوتے ہیں، عالم لوگ متاثر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جھوٹی افواہوں کے ذریعے انہوں نے یہ فتنہ بپا کیا اور حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت ہوئی، پھر اب اس کے بعد وہ سلسلہ رکا نہیں، پھر اس کے بعد امت مسلمہ میں افتراق پیدا ہوا، پھر حضرت مولا کائنات کی شہادت اس کے نتیجے میں ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد ایک شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے ایک تسلسل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اسلام کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اسلام کا درد رکھنے والا تاریخ کے ان اوراق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کے جو حالات ایسے بنے تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ان یہودیوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی جھوٹی افواہیں تھیں، ان یہودیوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی جھوٹی افواہیں تھیں۔ مثلا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ وقت تھے، مسجد نبوی کی امامت بھی آپ ہی فرماتے تھے، اور حج کے موقع پر عرفات وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ امام اکبر کی حیثیت سے آپ خلیفہ تھے، آپ ہی ادا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے وسلم کے زمانے سے یہی تسلسل آتا رہا تھا، پھر صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہی تسلسل، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، پھر مولا کائنات کے زمانے یہی تسلسل تھا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے معاملات ہوتے تھے۔ اب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ آپ جب عرفات اور مینا پہنچے، عرفات اور مینا میں آپ نے 2 رکعت نماز کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھی، آپ نے 2 رکعت نماز کی جگہ آپ نے کیا کی؟ 4 رکعت نماز پڑھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات پہنچے، مینا پہنچے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ حضرت صدیق اکبر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حضرت فاروق اعظم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، حضرت عثمان ذی النورین بھی اس واقعے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ حج کا موقع آتا ہے، پورے آپ کے اس عرصے میں کئی مرتبہ حج کا موقع آیا، تو جس سال آپ نے 2 رکعت نماز کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھی، تو اس کو چند نادانوں نے اتنی ہوا دی، اتنی ہوا دی، اتنی ہوا دی کہ دیکھو حضرت عثمان غنی خود اللہ کے وسلم کے خلاف کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں، کیا ہیں، کیسا ہے۔ تو جو ماحول بنایا جاتا نا، آپ حضرت عثمان غنی کو پڑھیں، ان کو سنتے رہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے زمانے میں ہیں، آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور آپ کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں آ رہی ہیں، آپ مزے سے کیا ہے چائے کی چسکیاں لے لے کے کیا ہے پھر اس کو خود یاد رکھتے ہیں، پھر 10 لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دین کی بات سن کے 10 لوگوں تک پہنچانا ہے وہ تو نہیں پہنچاتے ہم لوگ، لیکن جھوٹی افواہیں سنتے بھی ہیں، اسے اور مسالہ لگا کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم وسانی گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ جاتے حضرت عثمان غنی سے پوچھتے جن کو شکایت تھی، حضرت عثمان غنی سے مسئلہ معلوم کرتے، کیونکہ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے، اس قرآن کو لکھا ہے جو اللہ کے وسلم پر نازل ہوا کرتا تھا۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے حدیث خود رسول پاک سے سنی ہے، عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے مسائل خود اللہ کے وسلم سے سیکھے ہیں، جن کی دینی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کرے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور جو ذمہ دار صحابہ تھے انہیں معلوم ہوا تو پوچھا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دیر سے پہنچے، آپ کو اطلاع پہنچی تو فوری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے آپ کو معلوم ہوا تو آپ گئے، جا کے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، آج تک تو آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی گئی، اللہ کے وسلم کے زمانے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی گئی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی 2 رکعت نماز پڑھی گئی، آپ نے 4 رکعت نماز کیوں پڑھا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اللہ کے وسلم مدینے سے آتے تھے، مدینے سے مینا اور عرفات کو آج بھی آپ جائیں گے تو آپ مسافر ہوتے ہیں، اور مسافر پر کیا ہے فرض نماز جو 4 رکعت والی ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت والی جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مدینے سے جو بھی جائے گا، کیونکہ مینا اور عرفہ مکے کے حدود میں آتے ہیں، مکے کے قریب آتے ہیں، مکے کے مضافات میں آتے ہیں، نہ کہ مدینے کے مضافات میں، اور مدینے سے مکہ آج کے اس تیز رفتار دور میں بھی 5-6 گھنٹے کا رستہ ہے کم از کم۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے تھے؟ مدینے سے تشریف لائے تھے، تو مینا میں آپ کیا تھے؟ عرفہ میں آپ کیا تھے؟ مسافر تھے، اسی لیے 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ مسافر خود نماز پڑھے
یا کسی کی امامت کرے اس کے لیے 2 رکعت چاہیے، اس کے لیے 2 رکعت ہے۔ صدیق اکبر 2 رکعت، فاروق اعظم کیونکہ مدینے سے آتے تھے 2 رکعت نماز پڑھے، عثمان ذی النورین مدینے سے آتے تھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن حاضرین محترم وہی عثمان ذی النورین اچانک 4 رکعت نماز پڑھے۔ جب پوچھا گیا تو بولے کہ بھائی اب تک میں مدینے سے آتا تھا، اب مدینے میں بھی میری ایک بیوی ہے اور مکے میں بھی میری ایک بیوی ہے، اسی لیے اب میں مسافر نہیں ہوں، اب میں مسافر نہیں ہوں، کیونکہ آدمی کا گھر جہاں رہتا ہے وہ اس کا وطن ہوتا ہے، گھر والے اس کے بیوی بچے جہاں ہوتے ہیں خود۔ اب ہمارے دور میں تو ضرورت نہیں کرتے کوئی لوگ 2 شادی کرنے کی، لیکن پرانے دور میں تو معمول تھا، ہمارے اوپر کے سروں میں چلے جائیں گے تو اب یہ تو نارمل چیز تھی۔ تو اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور اس کی ایک بیوی کوپل میں رہتی ہے اور اس کی ایک بیوی بلاری میں رہتی ہے، تو وہ کوپل کو جائے گا تو بھی مقیم رہے گا، بلاری کو جائے گا تو بھی مقیم رہے گا، یہ بھی اس کا وطن ہے وہ بھی اس کا وطن ہے۔ وہ چھوڑ کر اگر وہ بنگلور جائے گا تو مسافر رہے گا۔ تو حضرت عثمان ذی النورین نے فرمایا کہ بھائی کل تک میرا معاملہ ایسا تھا، میں نے شادی کی ہے، میری بیوی وغیرہ یہاں پہ ہے، اسی لیے اب میں مسافر نہیں ہوں، اب میں 4 رکعت پڑھا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بالکل صحیح ہے، آپ کے اس عمل میں ہے نا کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں جنہوں نے معلوم کرنا تھا معلوم کر لیا، جن کو غلط کوئی بہانہ تھا، جن کو تھوڑا سا کسی نہ کسی بہانے سے حضرت عثمان غنی سے کیا ہے، جن کو خار تھا اور اس کو انہوں نے ہوا دینا شروع کر دیا کہ دیکھو عثمان غنی حج کے موقع پہ ایسا کیے، فلاں کیے، فلاں کیا، فلاں کیا۔ ایسے کئی مسائل ہیں جس میں حضرت عثمان غنی کا موقف اپنی جگہ قرآن و حدیث کی صورت میں برابر تھا، لیکن جو نارمل جو حالات چلے آ رہے تھے نا اس کے مقابل میں کیا ہے وہ چیز ایک نئی دکھ رہی تھی، تو اس کو انہوں نے کیا ہے عنوان بنایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ایسے ہی آپ کے بعض والیوں کے حرکتوں کو کیا ہے عنوان بنایا، آپ نے جن کو گورنر مقرر کیے تھے الگ الگ علاقوں میں اس کو عنوان بنایا۔ تھا کچھ نہیں، آپ صحابہ کے مجمع میں بٹھا کے ایک ایک مسئلہ بولتے تھے، آپ ایک ایک مسئلہ بولے، صحابہ کے مجمع میں بٹھا کے اس مسئلے کو بھی آپ نے اٹھایا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو عثمان نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، میرا ایسا معاملہ ہے، اب تم بتاؤ اے صحابہ کیا میرا یہ کرنا غلط تھا؟ صحابہ نے کہا بالکل صحیح تھا آپ کا کرنا۔ اسی طرح لوگوں نے کہا کہ عثمان ذی النورین جو ہے وہ بیت المال کے مال سے ہے نا اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جا کے چیک کر لیں، بیت المال کا ایک حبہ بھی میں اپنے خاندان کو نہیں دیتا، میرا اپنا ذاتی مال میں اپنے خاندان کو صرف کرتا ہوں، یہ صلہ رحمی ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی بلکہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے، کیا یہ غلط ہے؟ ایک ایک چیز حضرت عثمان غنی نے پیش فرمایا، لیکن ایسی غلط فہمیاں، ایسی افواہیں پھیلائی گئی، نتیجے میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور یہی چیز ہے قرآن کریم بار بار ہمیں سمجھاتا ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ بڑے سے بڑے فتنے میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ اس میں ہم جیسے آپ جیسے سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا بڑے جلدی آ جاتے ہیں، جو مکار قسم کے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اپنا ذاتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن امت کو کیا ہے اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا رہا۔ امت کو ہمیشہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مشرکین یہی کرتے رہے، انبیاء کے زمانے میں ان کے مخالفین یہی کرتے رہے، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد یہود اور منافقین کا کام ہی یہ تھا کہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا۔ خاص طور پہ روایتوں میں ملتا ہے منافق کیا کرتے تھے مدینے میں، اللہ کے وسلم سے لوگوں کے سامنے جب پبلک ہوتی نا، جب خصوصی طور پہ مل کے تنہائی میں مل کے سرگوشیاں کرتے تھے، گھنٹوں سرگوشیاں کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ کے یہ سمجھیں کہ بھئی یہ لوگ اللہ کے وسلم کے بہت قریب ہیں، ان سے اللہ کے وسلم کوئی راز وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے وسلم کے حوالے سے جا کے جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتے تھے۔